جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، وقف امینڈمنٹ بل آج پارلیمنٹ کے اندر 12 بجے پیش ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو اعتراضات ہیں، آبجیکشن ہیں، ہم آپ کے ریکارڈ میں بھی لانا چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ سب حضرات ان سے بخوبی واقف ہوں گے، لیکن ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور کہ ہمارے اعتراضات کیا تھے۔ وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کے لیے وقف ترمیمی بل 2024 کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ البتہ مختصر مباحثے اور ڈسکشن کے بعد بل کو ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی JPC کے سپرد کر دیا گیا۔ اس بل سے متعدد شراکت داروں اور جو پارٹیسپینٹ تھے ان کو اپنے معروضات اور اپنے آبجیکشن پیش کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ انہوں نے موجودہ وقف قانون میں منصوبہ بند تبدیلیوں پر سخت اعتراض کیا۔ ایک بہت پلاننگ کے ساتھ میں یہ امینڈمنٹ لایا گیا ہے۔ JPC نے متعدد غیر متعلق افراد کو بھی طلب کیا، جبکہ وہ irrelevant تھے ایک طریقے سے، اور انہوں نے جو مجودہ تبدیلیوں کی حمایت کی ہے ان کو سپورٹ کیا ایک طریقے سے۔ بالآخر JPC نے اپنی رپورٹ داخل کی۔ اس بل میں برائے نام نظر ثانی کی گئی۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری کمیونٹی کا، اس میں 5 کروڑ کے لگ بھگ ای میل جو اس کے اگینسٹ میں تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی اعتراضات مختلف شہروں کے اندر آبجیکشن لوگوں نے پیش کیے، ان میں سے کسی کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ ہماری انالیسس اور ہمارے تجزیے کے مطابق اس نظر ثانی کے باعث جو دوبارہ اس میں غور و فکر کیا گیا JPC کے اندر، مجوزہ ترامیم کی بنسبت اب یہ بل اور زیادہ آبجیکشنیبل ہے ہمارے لیے اور قابل اعتراض ہو گیا ہے، اور اس کی دفعات جو ہیں وہ اور زیادہ ہمارے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف اعتراضات جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وقف بورڈ کی رکنیت یعنی وقف بورڈ کریشن کرنے میں جو تبدیلی کی گئی دفعہ 14 کے اندر، اب CEO کے عہدے پر مسلمان آفیسر کا تقرر نہیں ہوگا۔ کوئی جائیداد وقف ہے یا نہیں، اس کے بارے میں فیصلہ دفعہ 44 کے مطابق اب تک اس باب میں سروے کمشنر، عدالتی کارروائی اور مختلف حکام کی قوانین سازی کو اختیارات حاصل تھے۔ یہ نظام اب بالکل درہم برہم اور تہس نہس ہو گیا ہے۔ اس ترمیم کے بعد وقف کا انتظام اب مسلمانوں کے ہاتھ سے لے لیا گیا ہے اور اس کو حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے، یا ایسے ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے جو کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کا ادارہ نہیں ہے۔ وقف قانون میں بنیادی تبدیلیوں پر ہمارے اعتراضات کیا ہیں؟ نمبر 1، وقف برائے استعمال، وقف بائی یوزر 3B اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، وقف کی تشکیل، وقف کے کریشن کرنے کے لیے پریکٹسنگ مسلمان کا ہونا شرط، یہ شرط لگا دی گئی ہے جو کہ غلط ہے ہمارے نزدیک۔ نمبر 3، وقف کے کریشن کرنے میں، وقف کی تشکیل میں دفعہ 3A2 اس کے باعث وراثت کے حقوق کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، دفعہ 3C کا اضافہ، جس کے مطابق کلکٹر یا اب کوئی متعین آفیسر یہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی جائیداد حکومت کی ہے یا وقف کی ہے۔ نمبر 5، دفعہ 3C2 اس کے تحت میں یہ شق کہ جب تک کہ آفیسر فیصلہ نہ دے اسے حکومت کی جائیداد تصور کیا جائے گا، وہ گورنمنٹ پراپرٹی رہے گی جب تک کہ ڈیسیجن نہیں ہو جائے۔ نمبر 5، لمیٹیشن کے قانون سے وقف جائیداد مستثنیٰ تھی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو اس سے وقف کا تحفظ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یعنی 12 سال سے زیادہ جن وقف جائیدادوں پر قبضہ ہے پورے ہندوستان میں، ان سب کے مالک جو قابل ہیں وہی ہو جائیں گے۔ نمبر 7، دفعہ 104 کا خاتمہ، جو کہ وقف جائیداد کے استعمال کے مقصد سے متعلق ہے۔ یہ تمام معاملات بہت ہی سنگین ہیں جو کہ 2024 کے ترمیمی بل کے ذریعے اٹھائے گئے ہیں، اور ان سے وقف کا پورا نظام ہی
تبدیل ہو گیا ہے۔ جے پی سی میں ان اہم نتائج کے حامل معاملات اور افیئرس پر کوئی غور نہیں کیا گیا، بلکہ بعض معاملات کو جے پی سی نے اور زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر دفعہ 3C2 میں کلکٹر کے بجائے متعین افسر جو سرکار نومینیٹ کرے گی کسی بھی آفیسر کو، وہ اس کے فیصلے پر نربھر کرے گا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، تو یہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے، جو کہ صورتحال کو مزید ابتر کر دے گا۔ اعتراض کلکٹر کے کردار کو بنا، کلکٹر کے کریکٹر کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ وفد کا نظام میں ایک متعین آفیسر کی شمولیت کے اوپر تھا، جو کہ زیادہ تر معاملات میں حکومت کے حق میں ہی فیصلے دے گا۔ جے پی سی نے وقف بائی یوزر، وقف برائے استعمال اور لمیٹیشن کے بارے میں جو تجاویز پیش کی ہیں، ان کے مطابق آئندہ اس پر عمل ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے وقف کے تحفظ میں کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ترمیم پر عمل آئندہ ہی ہوتا ہے، لہذا یہ تجویز جو ہے بے معنی ہے۔ یہ کہنا کہ اب اس پر جو وقف بائی یوزر آئندہ اس پر یہ قانون لاگو ہوگا، قانون جب بھی بنتا ہے تو آنے والے وقت ہی میں لاگو ہوتا ہے، تو یہ کہنا بالکل بے معنی ہے ایک طریقے سے۔ جے پی سی کی جانب سے ترمیم کی دوسری مثال یہ ہے کہ اب وقف کی تشکیل یا وقف کا کریشن صرف باعمل پریکٹسنگ مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہمارے مذہب میں، ہمارے دینی امور میں بالکل براہ راست مداخلت ہے۔ یہ ان کو طے کرنے کا کیا حق حاصل ہے کہ کون پریکٹسنگ مسلم ہے؟ وہ کیسے طے کرے گی گورنمنٹ کے گور میں کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کون سا پیمانہ ہے حکومت کے پاس میں؟ اور پیمانہ ہو بھی جائے تو اس کو کیا حق حاصل ہے یہ کہنے کا؟ جے پی سی نے یہ بھی اضافہ کیا کہ واقف کو ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ اسلام پر کاربند ہیں۔ جے پی سی نے اس شرط کو بدتر بنا دیا ہے۔ اصل اعتراض یہ تھا کہ واقف کے مسلمان ہونے کی شرط سے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا اس شرط کو حذف کر دینا چاہیے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ دفعہ 32A(2) میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے مطابق وقف علی الاولاد کی تشکیل کے باعث ورثاء کے حقوق وراثت میں ختم ہو جائیں گے۔ ایک طریقے سے اعتراض اس دفعہ پر تھا کہ اب سے جے پی سی نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ قانونی حقوق کے مالک کسی شخص کے قانونی حقوق سے اس عمل سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وقف ترمیمی بل سے جو نظام درہم برہم ہوا ہے، اس پر موجودہ وقف قوانین کی روشنی میں نظر ثانی ہونی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جے پی سی نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا ہے، اور زیادہ تر دفعات اور شرائط بجنسی برقرار ہیں، بلکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو انہوں نے اپروو کیے ہیں اس سے زیادہ معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ ہمارا احساس ہے کہ جے پی سی محض ایک فریب ہے، اور یہ مسلم دشمنی کی بنیاد پر یہ بل لایا گیا ہے، مسلمانوں کو اکنومیکلی اور ریلیجیسلی ایک طریقے سے گویا کہ دور کرنے کے لیے اور ان کو ایک سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ جے پی سی نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا، زیادہ تر دفعات اور شرائط بجنسی برقرار ہیں۔ ہمارا احساس ہے کہ جے پی سی محض ایک فریب تھی۔ بنیادی امور کی روشنی میں وقف قانون میں کی اصلاح ہونی چاہیے تھی، اور ہمارے مذکورہ بالا معروضات میں سے کسی کو بھی پیش نظر نہیں رکھا گیا جو کہ ان کو رکھنا چاہیے تھا۔ یہ بات میں نے بہت مختصر انداز میں آپ سب حضرات کے سامنے پیش کی۔ یہ محترم جنرل سیکرٹری صاحب نے بہت بریفلی آپ کو سمرائز کیا ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ بہت صاف طور پہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بل جو پارلیمنٹ میں آج پیش کیا جا رہا ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے، یہ جو ہے کمنلی موٹیویٹڈ ہے، اور یہ جو ہے مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں، سمویدھان میں، اس سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بل بی جے پی کے کمنل ایجنڈے کے مطابق ہے، اور اس پر جے پی سی کے جو حوالے کیا گیا تھا، جو اعتراضات، جو آپتیاں پارلیمنٹ میں بل پیش کرتے وقت جتائی گئی تھی، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اسے جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا۔ جے پی سی نے 5-6 مہینے تک اس پر بات کی،
ہم نے 5 کروڑ ای میل بھیجے اور اس کو ریجیکٹ کیا. ہم نے دلی میں، پٹنہ میں اور وجے واڑہ میں بہت بڑے بڑے دھرنے کیے. ہم نے چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کی، ہم نے نتیش کمار جی سے ملاقات کی، ہم نے جے پی سی کے تمام لوگوں سے ملاقات کی. ہم نے جے پی سی کے اندر جا کر اپنی بات رکھی اور تفصیل سے بتایا ان کو کہ ہماری آپتی کیا ہے. ہمیں امید تھی کہ جے پی سی جو ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرے گی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جے پی سی میں اپوزیشن کے ممبرز تھے ان کی باتوں کو بھی مانا نہیں گیا، اور جن حالت میں جے پی سی کو بل سونپا گیا تھا اس سے زیادہ سخت بنا کر لایا گیا. چند باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کی پراپرٹی دیش میں ریلوے سے اور ملٹری سے زیادہ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بات پیدا کی جا رہی ہے کہ جہاں وقف بورڈ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ پراپرٹی وقف کی ہو جاتی ہے. پھر اس کے اندر ایک پروویژن یہ پیدا کیا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ایشو ہے، یعنی گورنمنٹ کو ایک سیکشن کے طور پر اس میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے. سینٹرل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، میونسپل کارپوریشن بھی ہو سکتی ہے، سیمی آٹونومس باڈی بھی ہو سکتی ہے. اگر ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ ڈسپیوٹ وقف بورڈ نہیں طے کرے گا بلکہ کلیکٹر یا ڈی ایم طے کرے گا. اب آپ نے یہ ڈی ایم کو ریپلیس کر کے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کی بات کی ہے. اٹ مینس گورنمنٹ کا آفیسر طے کرے گا. تو گورنمنٹ کا آفیسر ڈسپیوٹ کس کے حق میں طے کرے گا یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں. ٹرائبونل کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کو یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جاتا ہے. بالکل غلط بات ہے. ٹرائبونل کے فیصلے کو آپ ہائی کورٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں. پھر وقف بائی یوزر اور ٹریبونل بہت سارے موجود ہیں. ہاں جی، اور ہمارے دیش کے اندر بہت سارے ٹرائبونل موجود ہیں. ٹرائبونل کوئی ایکسٹرا جوڈیشل پاور نہیں ہے، اور ٹرائبونل کا بھی جو جج ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا سٹنگ یا ریٹائرڈ جج ہوتا ہے. تو اور اسی طرح سے وقف بورڈ کا جو کمپوزیشن ہے یا سینٹرل وقف پارٹی کا جو کمپوزیشن ہے اس کو بھی بری طرح سے متاثر کیا گیا. اس میں جو شرط تھی کہ جتنے لوگ بھی ممبر ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، وہ شرط ہٹا دی گئی. 2 کمپلسری نان مسلم ہوں گے، اس کے علاوہ باقی لوگ بھی نان مسلم ہو سکتے ہیں. سی او کے لیے جو شرط تھی کہ مسلمان چاہیے وہ شرط بھی ہٹا دی گئی. تو آپ دیکھیے کہ وقف بورڈ کو مینیج کیا جا رہا ہے، سینٹرل وقف کونسل کو مینیج کیا جا رہا ہے. وقف بائی یوزر کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے، اور خاص طور سے یہ جو ہماری سو کالڈ بی جے پی کے الائز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو امینڈمنٹ موو کیے تھے وہ امینڈمنٹ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیے. واٹ ویئر دا امینڈمنٹس؟ یہ کہا جا رہا ہے وقف بائی یوزر میں یہ بات گورنمنٹ نے تسلیم کر لی ہے کہ اب تک جو پراپرٹی وقف بائی یوزر کے طور پر استعمال ہوتی تھی وہ ایز اٹ از رہے گی. البتہ آئندہ وقف بائی یوزر کا اطلاق نہیں ہوگا. لیکن اس میں ایک کلاز یہ جوڑ دیا گیا کہ اگر کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہے تو وقف بائی یوزر اس پہ لاگو نہیں ہوگا. تو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی تو بہت ساری ہے جو گورنمنٹ نے کنٹرول کر رکھی ہے، جس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا ہے. اس کا فیصلہ اب ٹریبیونل سے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا. اس کو وقف بائی یوزر تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے یہ جو لمیٹیشن ہے، دیکھیے ایک بات ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیٹری ہے، اٹ مینس وائی وی سے دیٹ کہ دیکھیے دیش میں جو ہندو انڈاؤمنٹس ہیں یا جو سکھ انڈاؤمنٹ ہیں دے آر گیٹنگ سیم پروویژن، سیم پروٹیکشن. واٹ پروٹیکشن از given to the وقف پراپرٹیز. تو آپ اگر ہمارے ہاں تبدیلی کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہندو انڈاؤمنٹ کے اندر بھی تبدیلی کریں گے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سکھ انڈاؤمنٹ بھی تبدیلی کریں گے؟ جب آپ وہاں نہیں کر رہے ہیں یہاں کر رہے ہیں تو اٹ مینس اٹ از ڈسکریمنیٹری. تیسری بات یہ کہ یہ لمیٹیشن کا جو قانون ہے، لمیٹیشن کا قانون یہ کہ کسی پراپرٹی پہ کہیں آپ نے 12 سال تک قبضہ کسی نے کر رکھا ہے تو وہ پراپرٹی کو اگر آپ نے چیلنج نہیں کیا تو وہ پراپرٹی جس نے قبضہ کیا اس کی ہو جائے گی. یہ ایگزمپشن صرف وقف بورڈ کو نہیں حاصل ہے، وقف پراپرٹی کو حاصل نہیں ہے، یہ ہندو انڈاؤمنٹ کو بھی حاصل ہے، یہ سکھ انڈاؤمنٹ کو بھی حاصل ہے، یہ گورنمنٹ پراپرٹیز کو بھی حاصل ہے اور بہت ساری اور پراپرٹیز کو حاصل ہے. لیکن آپ وقف سے یہ ایکسیپشن چھین رہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو تماشا بی جے پی آج کر رہی ہے پیش کر کے، یہ ہمارے ساتھ، ہمارے حقوق کے ساتھ، مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ کمیونلی موٹیویٹڈ ہے. ایک کمیونٹی کو مارجنلائز کرنے کی کوشش ہے. ایک کمیونٹی سے اس کی عبادت گاہیں، مسجدیں، عیدگاہیں، قبرستان، وقف کے اور ادارے یہ چھیننے کی کوشش ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہم یہ آہوان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اگر یہ بل منظور ہوا، خدا نخواستہ ہمارا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گڈ سینس ول پریویل اینڈ
the allies, at least allies, will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position. تو لیکن اگر اس کے باوجود بھی in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we make it clear that we will not sit idle. ہم جو ہے دیش ویاپی ابھیان چھیڑیں گے پورے دیش میں یعنی جتنے ہمارے کو لیگل پروویژنس حاصل ہیں, جتنے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس حاصل ہیں, جتنے سمویدھانک ادھیکار ہم کو حاصل ہے, جتنے ڈیموکریٹک ادھیکار ہم کو حاصل ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پورے دیش میں دیش ویاپی یہ پیسفل ایجیٹیشن چلائیں گے جب تک کہ یہ امینڈمنٹس واپس نہیں لے آتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں ہم یہ پھر سے ایک بار اپیل کرتے ہیں آپ کے مادھیم سے تمام ممبران پارلیمنٹ سے, تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, ان سب لوگوں سے جو سیکولر پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اس کنٹروورشیل, کمیونلی موٹیویٹڈ, ڈسکریمنیٹری اور to marginalize Muslim community, they will not support this bill. Now I invite Mr. Mohammad Adib Sahab, who is the member of the parliament and also member of the Muslim Personal Board, to address the media. یہ وہ بل ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں پہ اس سے بڑا عذاب کبھی نہیں آیا. بابری مسجد کی شہادت ہوئی, ایک مسجد کا مسئلہ تھا. آج جو بل آ رہا ہے جس کو پاس کرنے یہ جا رہے ہیں, یہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اس سے برا دن کوئی ممکن نہیں ہے. ہماری جائیدادوں کو لے کے جو جھوٹے الزامات لگائے گئے, یہ کہا گیا کہ جیسا ابھی قاسم رسول الیاس صاحب نے کہا کہ زمین پہ ہاتھ رکھ دو, وہ وقف کی زمین ہے اور لاکھوں ایکڑ زمین ان کے پاس ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ زیادہ تر زمینیں وقف کی یا تو قبرستان ہیں یا مساجدیں ہیں, خانقاہیں ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی زمینیں بچی وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے آثار قدیمہ کے نام سے قبضہ کی ہوئی ہیں, اور 25% زمینیں گورنمنٹ آف انڈیا نے وقت کی قبضہ کی ہوئی. تھوڑی سی زمینیں ہمارے پاس ہیں جس کی آمدنی سے ہم مسجدوں کے اماموں کے تنخواہیں نکالتے ہیں. اور یہ بھون پیدا کیا گیا کہ یہ کمیونٹی اتنی بڑی, اتنی دولت مند ہے, ان کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ جب آپ وقف کر دیتے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے گورنمنٹ نے کہ ہم بہت فائدہ کرنے والے ہیں, ان کو یہ تک علم نہیں ہے کہ جب وقف کیا جاتا ہے تو جو وقف کرتا ہے اس کی ایما ہوتی ہے, اس کی ول ہوتی ہے کہ یہ زمین ہم دے رہے ہیں اسکول کے لیے, مدرسے کے لیے. کیا آپ وہاں 5 اسٹار ہوٹل بنائیں گے؟ ہمارے اس بیسک مقصد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت غریب لوگ جو ہیں اور ان کو فائدہ ہونے والا ہے. میں پاسماندہ اور اشراف کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن ان لوگوں نے یہ شروع کیا. آپ مجھے بتائیے کہ وقف کی زمین کوئی غریب آدمی دے سکتا ہے؟ وقف کی زمین جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے جس کی حیثیت ہے, اور وہ اپنی حیثیت سے نکال کے کچھ چیزیں دیتا ہے, اللہ کے نام کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ اس سے ہمارے غریب بھائیوں کو فائدہ ہو. کہا یہ جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ صاحب اس سے بہت فائدہ ہوگا غریبوں کو اور پاسماندہوں کو. گمراہ کرنے کی ایک سازش چل گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ہندوستان میں جو لڑائی شروع کی گئی ہے, یہ لڑائی آج شروع ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی. جتنے بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہیں اس پہ ہم یہ لڑیں گے, اور جو لوگ ہمارے بل کی حمایت کر رہے ہیں ہم ان کا احسان مانتے ہیں اور مانیں گے, اور جن لوگوں نے ہمارے آج مخالفت کی ہے ان کے ساتھ اب ہمارا رویہ کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہم ان کے حقے پانی بند کرائیں گے, اور وہ حضرات, وہ مسلمان جو اپنے عہدے کے خاطر ان لوگوں کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. یہ مت سمجھیے گا کہ یہ لڑائی صرف علماء کرام کا لڑ رہے ہیں. مسلمان ایک گاؤں کا مزدور, اس کا بھی دل ہل گیا ہے, اور ایک بیوروکریٹس اور ایک فوجی اور ایک وہ بھی مسلمان, وہ بھی سمجھ گیا ہے. ہمیں ابھی یقین ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ غیر مسلمانوں کی, ہم ان کے احسان مند ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے. اور یہ جو انہوں نے تماشا شروع کیا مودی اور شاہ نے, اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس ملک میں اس طرح سے رہو گے کہ تمہاری جائیدادیں بھی ہم چھین لیں گے,
तुम्हारी मसाजिदें, तुम्हारी खानकाहों पर हमारा कब्जा होगा, हमारा आदमी बैठेगा, जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वो फैसला करेंगे। इसको मंजूर किया जा सकता है? हिंदुस्तान की तारीख में इससे बदतरीन दिन कोई नहीं आया। लेकिन ये मत समझा जाए कि ये कौम मर गई है। हम शुक्र भी करते हैं मोदी साहब का कि उन्होंने हमें जगाने की कोशिश की है। अभी तक हमारे बच्चों को लिंच करते थे, हम इसलिए चुप थे कि उसका बच्चा मारा गया, मेरा बच्चा तो बच गया। अभी तक हमारे पर बुलडोजर चलाते थे, हम ये कहते थे कि उसका घर गिर गया, मैं तो बच गया। अब आज हमारे दीन का मसला खड़ा हो गया है। आप याद रखें और आपकी मदद हमें चाहिए, इसलिए कि जो सहाफ़ी इंसाफ नहीं करता, सहाफ़ी का तो मतलब यह है कि अगर वो सच में कलम चलाए तो हवा के रुख बदल देता है, लेकिन अगर वो बेईमान हो जाए और नाइंसाफी दिखाए तो ज़मीन पर बोझ हो जाता है। मुझे तवक्को है कि आप इस मसले को इस अंदाज से मत लीजिए। मेरिट का जहाँ तक सवाल है, जो जेपीसी बनाई गई थी, एक एक चीज बता दी गई कि ये गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन मेजॉरिटी का जोम किसी एक की भी से बात नहीं मानी गई। आज होने वाला क्या है? आज नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रपोजल आएगा कि हमने ये चीज कर दी है, और वो ये कहेंगे कि हमने मान लिया, हमारी बात पूरी हो गई। एक नायडू की तरफ से आएगा, ये ड्रामा होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और अपने को जो लोग सेकुलर बता रहे हैं इस बिल की सपोर्ट के बाद, वो आज उनका सामना खुल गया है, उनका मुंह बिल्कुल वाजे हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कौम को इसकी औकात दिखाने के लिए बिल लाए हैं। ये बिल्कुल वाजे अल्फाज में मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई लगी चुपड़ी नहीं है। और ये मत समझे कोई आदमी कि आज लड़ाई हम हार गए। आज से हमने लड़ाई शुरू की है, और हम सब लोग अपने हिंदू भाइयों को, सेकुलर भाइयों को जो आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, उन सब की तरफ देख रहे हैं और उनकी तरफ हम हाथ उठा के कह रहे हैं कि इस मुल्क को बचा लो। ये मुल्क खतरे में है, इस मुल्क में आईन खतरे में है। हमारे नाम पर हमको उठाकर तुम इस मुल्क के आईन को तोड़ रहे हो। ये ऐसा मसला है जिस पे हर समझदार इंसान को आगे आना चाहिए। किसी के मजहबी मामलात में आप डालकर और सिर्फ इसलिए कि कानून को तोड़ दें, संविधान के पड़ाव से उड़ा दें, आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है। हमें आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है। जितनी जमहूरी तरीके हैं उस पर हम अमल करेंगे, अदालत भी जाएंगे, और हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होता। और जिन लोगों ने साजिश की है उनको हम इलेक्शन में और दुनिया में दिखा देंगे कि तुम मुल्क के दुश्मन हो, समाज के दुश्मन हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन हो। बहुत बहुत शुक्रिया।